السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سورۃ آل عمران جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے، اور اللہ کے حکم سے آج ہم سورۃ النساء شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نساء معنی عورت ہوتا ہے۔ اس میں ہم ملے جلے تقریباً 27 موضوع جو ہے نا، اس میں ہمیں 27 یعنی کہ باتوں کا جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ 27 موضوع ہیں اس میں، اور ہر موضوع اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کا اس کا تعارف کروا دوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ واسطہ دینا، صلہ رحمی، یعنی اس کے بارے میں تفصیلی معلومات ہے۔ اور موضوع تو سارے بڑے اہم ہیں، لیکن میراث کے متعلق بہت تفصیلی معلومات ہے اس میں۔ وصیت کے متعلق، محرمات کے متعلق، تجارت کے متعلق بہت زیادہ تفصیلی معلومات ہے اس میں۔ اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے اس میں۔ پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے اس میں۔ لونڈیوں، غلاموں کے حقوق، تکبر کرنا اور تیمم کا طریقہ، شرک، امیر کی اطاعت کا جو ہے تفصیلی اس میں معلومات ہے۔ جنگ فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفارش، اسلام کے متعلق جو ہے نا خاص کر اس میں بات ہوئی ہے۔ قتل کرنے کا کفارہ جو ہے وہ ہے اس میں۔ جہاد کی فضیلت، مسافر کی نماز کے متعلق، نماز خوف اور نماز کے اوقات کے متعلق، بیویوں کے درمیان انصاف، ستر پوشی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے بارے میں بھی ہم اس میں بات کریں گے۔ اور الحمدللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 27 موضوعوں کے متعلق جو ہے نا وہ ہمیں بتایا کہ کون سے کام کب کرنے ہیں اور کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے سورۃ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ بسم اللہ ہوتا ہے شروع نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو زمین پر پھیلا دیا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے بھی ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا میں تم پکڑے جاؤ، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قطع، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ رشتوں کو قطع کرنے سے بھی ڈرو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یعنی تم کو آدم سے پیدا کیا ہے، ایک جان آدم ہے نا، آدم سے پیدا کیا، وہ ہمارے باپ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ انسانوں کو اسی بنیاد پر یعنی کہ بنی آدم کہہ کر پکارا ہے، بنی آدم کا خطاب دیا ہے۔ تو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کیا ہے، یعنی بنی آدم کو جب ہم نے زمین پر اتارا تو اس وقت ان سے یہ بھی فرمایا، اے نبی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کی چیزیں پہن لیا کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
اہل محشر آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو شخص واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق منکم ازواجا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے حق میں نرمی کی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَعَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا، ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا ہے۔ یعنی وضاحت سے ترجمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ اپنی ذات سے ڈرایا، یعنی خوف اور تقوی بڑا ضروری چیز ہے۔ اس کے یعنی خوف اور تقوی کے بغیر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ متقیوں کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ تقوی کے متعلق تو ہم نے بڑی وضاحت سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں پڑھا تھا نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر عموماً انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس کی بڑی شان ہے، لہٰذا اس کا واسطہ بھی بہت باعظمت ہے۔ تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی یعنی کہ قدر کوئی بندہ بات کرے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تو آپ دیکھیں گے اس نے کس کا واسطہ دیا، تو اس کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم اور سب سے خاص باتیں تو ساری اہم اور خاص ہیں، والارحام، یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والارحام، والارحام، یہ میں نے لفظ 3 بار اس لیے دہرایا ہے کہ ذرا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور رشتوں کے قطع کرنے کے ڈر سے، رشتے کا قطع کرنا یعنی بہت بڑا گناہ ہے رشتوں کو قطع تعلق کرنا۔ یعنی پہلے جو منافق تھے وہ بھی ایسے ہی قطع تعلق کرتے تھے، تو پھر ان کے حق میں بھی سورۃ محمد میں آیتیں اتری، انشاءاللہ وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث اس میں یعنی کہ بیان کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتے کا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، رشتے کا توڑنے والا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ رشتے کا توڑنا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ نے تخلیق سے فارغ ہوئے تو رشتے نے کہا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیا تو نے اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ تو رشتے نے کہا ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تیرے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فہل آسیتم، یعنی اے منافقو اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم میں سے بعید نہیں کہ زمین میں فساد برپا کرتے پھرو، رشتوں کو توڑ ڈالو، رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ صلہ رحمی کرنا، پاک دامنی کرنا، سچ بولنا، نماز پڑھنا اور رشتوں کو ملانے کا حکم دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں ایک اور میں آپ کو حدیث بیان کرتی چلوں، صحیح مسلم ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی موت میں تاخیر ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنا چاہیے تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رشتہ داروں کو آپس میں ملانا۔ اس طرح بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ ایک اہم ترین حدیثیں تو ساری اہم ہیں، ایک اور سنیں، ایک خاص
نہ صرف مسلم رشتہ داروں بلکہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش سے صلح تھی، اس زمانے میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئی کہ وہ اسلام سے بے رغبت تھی۔ یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی یہ حدیث ہے، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں عذاب دینے کی جلدی کرے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے عذاب کو آخرت میں بھی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ یعنی رشتے ملانے کا بڑا ثواب ہے اور رشتے توڑنے کا بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی اس ایک آیت کو ہم نے 12-13 منٹ میں اس لیے بیان کیا ہے وضاحت سے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کو آپس میں ملانا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارا کسی سے ناراض ہے، دیکھیں کوئی ہماری عبادت اس میں یعنی کہ جو ہے نا رشتے کو ملانا اور اس کو توڑنا، اس میں اللہ نے وضاحت سے بتایا کہ جو رشتے میں لاتا ہے وہ جنتی ہے اور جو رشتے توڑتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رشتے توڑنے کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے پھر ملیں، یہی حقیقت رشتہ ملانا ہے۔ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو ہم نے آیت پہلی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں ہمیں آج ہی ہم اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیں، ہمیں ان کو منانا چاہیے۔ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اگر ان کے دل میں ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کسی سے اگر تعلق ہمارا ٹوٹا ہوا ہے تو خدا را اس کو جوڑیں، اپنی بہنوں کے گھروں میں جائیں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں جائیں، اپنے ناراض رشتہ داروں کو منائیں تاکہ اپنا کھاتا جو ہے نا وہ کلیئر کریں۔ ہمارے اعمال نامے میں یہ نہ ہو کہ اس کی بہن ناراض تھی، اس کا بھائی ناراض تھا، اس کا فلاں ناراض تھا، خود چلے جائیں۔ یعنی دیکھیں کہ قرآن میں اگر لکھ دیا بات تو ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کو سمجھا ہے اور اب ہم اس کے پر عمل کرنے کے قائل ہیں۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمیں یہ پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی اب بھی اسی وقت جس وقت آپ سن رہے ہیں رشتہ داروں کے متعلق، آپ ابھی سے اگر کوئی بہن آپ کی ناراض ہے، آپ کا بھائی ناراض ہے، بیوی کے بہن بھائی ناراض ہیں، شوہر کے بہن بھائی ناراض ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں کو تنبیہ کر رہی ہوں، بہنوں کو تنبیہ کر رہی ہوں، بھائیوں کو کر رہی ہوں، اگر بھائیوں کی بہنیں ناراض ہیں ان کے گھر جائیں، اگر بھائی ناراض ہیں بہنیں ان کے گھر آئیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں میاں کے رشتہ دار ناراض ہیں بیوی اس کو ساتھ لے کر جائے، اگر بیوی کے رشتہ دار بہن بھائی ناراض ہیں تو شوہر ان کے ساتھ جائے۔ یعنی کسی کے ساتھ بھی قطع تعلق کرنے سے ڈرے۔ اور میں تو یہ لفظ بولنے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تو یہ لفظ بولوں گی کہ رشتوں کو آپس میں ملائیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، جنت حاصل کرنے کی نیت سے ہی جائیں، جنت حاصل کرنے کی نیت سے ہی اپنے بہنیں بھائیوں کے گھر چلی جائیں، بھائی بہنوں کے گھر آ جائیں، میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے بہن بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہے، آپس میں کوئی تعلق خراب ہے، خدا را اس کو صحیح کریں۔ گھر میں ماں بیٹوں کا رشتہ خراب ہے، بیٹیوں کا رشتہ، آپ خود ان کے گھر چلے جائیں، اس لیے چلے جائیں یہ سوچ کر چلے جائیں کہ ہمیں جنت ملے گی، یہ سوچ کر جائیں کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو چلیں ایک یہی کام صحیح کر لیں، کچھ تو ہمارے اعمال ناموں میں ٹھیک ہو، کچھ تو ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کچھ تو صحیح بات کریں، یا اللہ میں نے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں تھا رکھا۔ آج سے ہی، ابھی سے ہی، جب بھی آپ میری یہ سن رہے ہیں ابھی سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رشتوں کو آپس میں ملانے میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتوں کو جوڑنے کی صلاحیت ہمیں پیدا عطا فرمائے۔ یعنی اس نیت سے میں بار بار اس بات پر زور اس لیے دے رہی ہوں کہ اس نیت سے ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔